السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ۔ آج کے دن میں جو آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں۔ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے بال جھڑ رہے ہیں، اس کے لیے کیا پڑھیں، یا چہرے پر رونق آئے اس کے لیے کیا پڑھیں، کمر درد، اولاد نیک ہو جائے اس کا کیا کریں، مہلک بیماری اور سر درد اور کان درد یہ ٹھیک ہو جائے اس کے لیے کیا پڑھیں، ہماری یادداشت اچھی ہو جائے اس کے لیے کیا کریں، بدشگونی کا کفارہ یعنی کہ بدشگونی ہو جائے تو اس کے لیے کیا کریں، یہ آج میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو کوئی تھوڑی سی باتیں جو ہے نا وہ بتانا چاہتی ہوں۔ قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ بلا شبہ محنت اور مشقت تم کرتے ہو، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میری محنت اور مشقت کا حاصل اور ثمرہ ہے، بلکہ یہی سمجھنا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، تم میں سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام اور اپنے صالح نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مرنے کے بعد جب کوئی شخص مرتا ہے نا، مرنے کے بعد قبر میں ٹھکانا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ انسان کو اٹھائے۔ نبی کریم نے فرمایا، مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے، یعنی قبر میں، پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کا دن اللہ تجھ کو اٹھا لے گا۔ وہاں پہ لوگوں کو اپنا ٹھکانہ نظر آنے لگ جائے گا، صبح شام دکھایا جائے گا کہ یہ ہے، جب قیامت برپا ہو جائے گی یہ تم اٹھاؤ گے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ جس کا جو بھی ٹھکانہ ہوگا اس کو وہاں برزخ میں قبر میں لیٹے کو ہی اللہ پاک دکھا دے گا۔ اللہ کرے سارے مومن مسلمانوں کو، میرے نبی کی ساری امت کو اللہ تعالیٰ جنت کا ہی ٹھکانہ دکھائے، ہماری کوتاہیوں غلطیوں کو اللہ پاک معاف فرما دے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، اور فضول باتیں، کثرت سے سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے۔ کثرت سوال اور بلا وجہ مال کو برباد کرنے کو بھی منع فرمایا ہے۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسائی ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ بے شک سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جگنوں، اندھیری قبر میں ہم کو اجالے کی ضرورت ہے۔ وہ تو بے شک ہے، ہم سب کو ہے۔ صبر کی توفیق سے بہتر کوئی بھی نعمت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مخلوق سے بہت بغض والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے عیال پر بخل کرے، یعنی اپنے گھر والوں پر بہت زیادہ کنجوسی کرے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو یہ دل زنگ پکڑتا ہے جیسا کہ پانی پہنچنے سے لوہا زنگ پکڑتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جلا یعنی زنگ اتارنے کا کیا ذریعہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن پاک کی خوب تلاوت کرنا۔ خوب نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پر نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، ان کی محبت سے جو منہ پھیرے دونوں جہان میں اس کا گزارا نہیں۔ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ خود اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ سورۃ اخلاص کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ فرشتے بیت الحرام میں خانہ کعبہ کا بھی طواف کرتے ہیں،
پھر جان لیجئے کہ یہ ہماری نگاہوں سے مخفی عالم غیب کی ایک دنیا ہے، یقیناً اس کا ایک وجود ہے چاہے وہ ہمیں نظر نہ آئے۔ فرشتے بھی اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھے کہ ہمارا رب بلند تر ہے۔ یا باری تعالیٰ یقیناً میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں پریشانی اور غم سے، عاجز ہو جانے اور کاہلی سے، بزدلی سے، بخل سے اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے تسلط سے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہرۃ الرجال۔ یہ اس کا ترجمہ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی ہر گھڑی توفیق عطا کرے، اور اللہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ ہمیں ضرور وہ عطا کرے گا جو اس کی نظر میں بہترین سے بہترین ہوگا۔ صرف ہمیں طلب ہونی چاہیے اس کی طرف جائے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اسے جو جس نیت سے پڑھے گا اسے وہی ملے گا۔ اسے جو شخص شفا کی نیت سے پڑھے گا اسے شفا دے دی جائے گی لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ اسے جو ثواب کی نیت سے پڑھے گا اسے ثواب دے دیا جائے گا لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ اسے جو برکت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھے گا اسے برکت دے دی جائے گی لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت صرف اسی کو ملے گی جو قرآن کو ہدایت کی نیت سے پڑھے گا۔ یاد رکھیں، جب قرآن کو پڑھے ہدایت کی نیت سے پڑھے۔ ہدایت ایک واحد ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ عز و جل کسی کو بھی بن مانگے نہیں دیتے۔ جب تک اس کتاب کو ہدایت کے لیے نہیں پڑھا جائے گا اس سے ہدایت نہیں ملے گی، اور جو شخص ہدایت کے لیے پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ عز و جل اسے ہدایت بھی دے دے گا اور شفا بھی دے دی جائے گی، اسے ثواب بھی دے دیا جائے گا اور اسے برکت بھی دے دی جائے گی۔ یاد رکھیں، صرف نیت کی بات ہے کہ ہم کس نیت سے پڑھتے ہیں۔ لوگوں کی محبت کو تم اپنا غم نہ بناؤ، پس لوگوں کے دل تو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، لیکن اپنا غم اللہ کی محبت کو بنا لو، پس اگر اللہ تم سے محبت کرے گا تو لوگوں کے دل بھی ایسے بنا دے گا کہ وہ تم سے محبت کریں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں آن قریب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنی محبت جو ہے وہ پیدا کر دے گا ضرور۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں خیر فرما عطا فرما، ہماری مدد فرما، گناہ معاف فرما، ہدایت عطا فرما، کل شفا عطا فرما، ہماری بخشش فرما، اور اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوشیوں کے ساتھ تندرستیوں کے ساتھ آباد و شاد رکھے، تندرستی زندگی دی۔ رب کا فرمان ہے جو نماز نہیں پڑھے گا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دے دیتا ہے۔ اور سورۃ کہف کا خاص پیغام یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت، یوں تو پورا قرآن ہی حکمت اور تدبیر سے بھرپور ہے، لیکن سورہ کہف میں بہت ہی خاص پیغام پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے چاہا کہ ہم اس کو ہفتے میں ایک بار ضرور دہرائیں۔ ہم یہاں صرف 2 آیات پر بات کرتے ہیں، سورہ کہف کی آیت نمبر 7 اور 8۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور سورہ کہف آیت نمبر 7 کہ روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ صرف اس لیے بنایا تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور دوسری 8 نمبر آیت ہے وَإِنَّا لَجَعَلُونَ مَا عَلَيْهَ صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے ایک دن ہم نے صاف کر کے چٹیل میدان بنا دینا ہے۔ ان آیات میں اللہ نے دنیا کی حقیقت اور اپنا قانون سمجھا دیا ہے۔
آئیں اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی حقیقت کو جانیں اور اللہ کی طرف سے آزمائش میں پورا اتر کر اللہ پاک کی رضا خوشنودی پا لیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ یہ 4 دن کی زندگی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ملی تھی، بلکہ یہ زندگی تو ایک آزمائش ہے۔ کون آخرت کی بہترین تیاری کرنے والا ہے؟ کون اپنے رب کی رضا اور خوشی کو اہمیت دیتا ہے؟ کون اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند بھاگتا ہے؟ زندگی اس کھیل تماشے سے میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ہم بہت خوبصورت نظر آ بھی گئے ہوں تو کیا؟ فیشن کی دوڑ میں سب سے آگے بھی نکل گئے ہوں تو کیا؟ ہم لوگوں کی نظر میں بہت جچ بھی گئے ہوں تو کیا؟ اگر یہ سب کچھ ہمیں مل بھی گیا ہو تو کیا پایا؟ موت کے ساتھ ہی ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دنیا کی ناموری، شہرت، عزت، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، اور آخرکار انسان اکیلا ہی ایک دن اپنی قبر میں جا سوئے گا، اپنے اعمال کا بوجھ لے کر، جہاں سوائے اپنی نیکیوں کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم الشان جنت بنائی ہے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے۔ وہاں جو بھی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں ان کا خیال بھی گزرا۔ آج دنیا میں رب چاہی زندگی گزار لیں، کل کو آخرت میں اپنی من چاہی زندگی گزارنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح اور حقیقی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے مطلب کی طرف، کہ ہمیں جو آج کے دن پہ بات کرنی تھی اس طرف، کہ بال جھڑنے کا علاج کیا ہے۔ اگر سر کے بال بہت گرتے ہوں تو ہر نماز کے بعد 313 دفعہ پڑھ کر بالوں پر دم کر لیا کریں۔ الفاظ یہ ہیں: اللہ الباری الکبیر، اللہ الباری الکبیر، اللہ الباری الکبیر۔ چہرے پہ رونق کے لیے میں آپ کو بتاؤں، اگر چہرہ بے رونق ہو جائے یا چہرے کا رنگ سیاہی مائل ہو جائے تو ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یہ پڑھے: اللہ المصور المالک، اللہ المصور المالک، پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیرے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور وہ بھی پڑھ کے اب بالوں پہ، ہاتھوں پہ دم کر کے بالوں پہ پھیرے، بال جھڑنے ہٹ جائیں گے۔ اور کمر کا درد، اگر کمر کا درد ہو، کسی کی کمر میں درد رہتا ہے اور 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھے اور ظہر کی نماز کے بعد 141 مرتبہ پڑھے اللہ الحکیم، اللہ الحکیم، کمر کا درد جاتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اپنی کمر پہ ہاتھ کو پھونک مار کے اپنی کمر پہ پھیر لے۔ اگر کوئی چاہے کہ اس کی اولاد نماز کی پابند بن جائے اور نیک اور فرما بردار ہو جائے اور گھر کے سب افراد ہو جائیں تو وضو کر کے 2 نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد 212 دفعہ پڑھے اللہ الحق اللطیف، اللہ الحق اللطیف، اور اللہ سے دعا مانگے انشاءاللہ اولاد نیک، نماز کی پابند اور صالح ہو جائے گی اور اس کی جائز تمنا پوری ہوگی۔ مہلک بیماری اگر کسی کو ہو تو کوئی مہلک بیماری لگ گئی ہو تو ہر نماز کے بعد پڑھے اللہ الکبیر العظیم، اللہ الکبیر العظیم، 131 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کر دے، انشاءاللہ مہلک بیماری سے بھی اس کی جلد جان چھٹ جائے گی۔ اگر کسی کو سر کا شدید درد ہوتا ہو، شدید، تو ظہر کی نماز کے بعد 11 بار پڑھے اللہ الجبار الفتاح، اللہ الجبار الفتاح، پیشانی پر لکھے انشاءاللہ تعالی فوراً آرام آ جائے گا۔ اللہ الجبار الفتاح 11 بار یہ پڑھے اور پیشانی پہ لکھے، انشاءاللہ تعالی فوراً آرام آ جائے گا۔ کان درد کا علاج، اگر کان میں درد ہو تو ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھ کر دم کریں کان میں، اللہ السمیع القادر، اللہ السمیع القادر، انشاءاللہ تعالی فوراً آرام آ جائے گا۔ اگر کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بدشگونی، جس طرح وہم ان کو ہو جاتا ہے کہ کوئی بدشگونی تو نہیں ہوئی، تو کسی چیز سے بدشگونی نہ لگے ایسا کر بیٹھے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یہ کہے اللہم لا خیر
इल्ला खैरुका वला तैरा इल्ला तैरुका वला इलाहा गैरुका अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुका वला तैरा, तो ऐसे है तैरा इल्ला तैरुका वला इलाहा गैरुका, इलाही तेरी खैर बरकत के सिवा कोई खैर बरकत नहीं, और तेरे शगुन के सिवा कोई और शगुन नहीं, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ये छोटी छोटी सी दुआएं हैं, लेकिन ये बहुत काम आने वाली हैं। अगर सुन के आप इसको लिख लेंगे तो आपको इसका बहुत फायदा होगा। अगर किसी का कोई काम मुश्किल हो तो वो पढ़े फसाहिल या इलाही कुल्लु साबिम बिहुरमती सैयदिल अबरारी साहिल, फसाहिल या इलाही कुल्लु साबिम बिहुरमती सैयदिल अबरारी साहिल। ए अल्लाह तू हर मुश्किल को आसान कर दे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफैल से। ये दुआ हर नमाज के बाद पढ़ने से अल्लाह ताला जो तमन्ना होगी पूरी होगी, और 3 बार पढ़ना बेहतर है। फसाहिल या इलाही कुल्लु साबिन, स्वाद ऐन और बे के नीचे 2 जेर और मीम छोटी सी डली होती है। साबिम बिहुरमती सैयदल अबरारी साहिल, इससे फौरन इंशाअल्लाह ताला फायदा होगा। और अगर कोई चाहे कि इम्तिहान में उसको बहुत अच्छी कामयाबी मिले तो वो पढ़ा करे अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। तो इंशाअल्लाह ताला वो जब पढ़ेगा 11,000 मरतबा 3 दिन पढ़े, और या हसीबु एक जलसा में बावजू 3000 दफा पढ़े, इंशाअल्लाह ताला उसको इम्तिहान में वो कामयाबी होगी जो कामयाबी वो चाहेगा इंशाअल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह बहुत ही बड़ा है। अल्लाह ही दुआओं को कबूल करने पे, अल्लाह ही आपके जो है मतलब पूरे करने पर कादर है, इंसान तो कुछ भी नहीं। बस इन चीज़ों को आप नोट कर लें और इनको याद रखें और इनको अपनी किताब पे नोट कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इन पे अमल करने की, इन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरा ख्याल आज के दिन के लिए ये काफ़ी है। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और कुछ ना कुछ लोगों को ज़रूर सेंड कर दिया करें। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पे हमारी गुफ्तगू उनको पसंद आती हो तो वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके, ताकि उसके पास ये पहुंच जाया करे फौरन एपिसोड, और कुछ ना कुछ लोगों को ज़रूर सदका जारिया की नीयत से भेज दिया करे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।